اور بعض صورتیں وہ ہیں، دوسری قسم وہ ہے جس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، یعنی صرف قضا سے کام نہیں چلے گا بلکہ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں جان بوجھ کر روزہ یاد ہونے کی حالت میں بغیر کسی غلط فہمی کے، بغیر کسی اشتباہ کے کوئی ایسی غذا کھا لے جو مرغوب ہو، پسندیدہ ہو، یا کوئی ایسی چیز پی لے، یا کوئی دوا استعمال کر لے، کھا لے، تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ کفارہ کا تعلق صرف رمضان کے روزے سے ہے، یعنی اگر کوئی شخص کوئی نفلی روزہ رکھے اور پھر اس روزے کو جان بوجھ کر کھا پی کر روزہ یاد ہونے کی حالت میں توڑ دے تو اس کے اوپر کفارہ لازم نہیں ہے، صرف قضا لازم ہے۔ تو رمضان کے روزے کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ یاد ہونے کی حالت میں جان بوجھ کر کھا پی کر یا جماع کر کے، یعنی بیوی سے ہم بستری کر کے روزہ یاد ہونے کی حالت میں روزہ توڑ دے تو اس صورت میں اس کے اوپر قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے۔ قضا تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد کسی دن ٹوٹے ہوئے روزے کی طرف سے ایک روزہ رکھ لے، یہ قضا ہے۔ اور کفارہ یہ ہے، روزے کا کفارہ وہی ہے جو ظہار کا کفارہ ہے۔ ظہار کا کفارہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یا تو آدمی غلام آزاد کرے، اگر کسی کے پاس غلام ہے تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ روزے کے کفارے کی طرف سے ایک غلام آزاد کرے، لیکن چونکہ ہمارے زمانے میں یہ ممکن نہیں، ہمارے زمانے میں اب غلام ہے ہی نہیں تو آزاد کیسے کرے گا آدمی، لہذا اس صورت میں اب اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھے بلا ناغہ۔ یعنی اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے لیکن بیچ میں 20 روزے کے بعد، 30 روزے کے بعد، 40 روزے کے بعد کسی دن بیمار پڑ جائے یا کسی اور وجہ سے، کسی عذر سے یا بغیر کسی عذر کے ایک دن روزہ نہ رکھے، پھر اگلے دن سے روزہ رکھنے لگے تو یہ کل عدم ہو جائے گا۔ جتنے روزے اب تک اس نے رکھے وہ سب کل عدم ہو جائیں گے، گویا اس نے روزے رکھے ہی نہیں، پھر سے اس کو روزے شروع کرنے پڑیں گے، یعنی پھر سے اس کو 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے 30 روزے رکھے، اس کے بعد ایک دن کا ناغہ کر دیا، پھر 30 روزے رکھے تو اس کا روزہ نہیں ہوا، اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر 30 روزے کے بعد اس نے کھا پی لیا، افطار کر لیا، روزہ نہیں رکھا، تو اب جب وہ روزہ رکھے گا تو اس کو پھر سے 1 سے گنتی شروع کرنی پڑے گی، یعنی پھر سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے، ان 30 روزوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس بات کا بھی خیال رکھے روزہ رکھتے ہوئے کہ روزہ ایسے ایام میں رکھے، کفارہ کے جو روزے ہیں وہ ایسے ایام میں رکھیں جن ایام میں کوئی ایسا دن نہ آتا ہو جس میں روزہ رکھنا ممنوع ہو۔ 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ نمبر 1 شوال، پہلی شوال جس دن ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ نمبر 2 10 ذی الحجہ یعنی بقرعید کا پہلا دن۔ نمبر 3 11 ذی الحجہ یعنی بقرعید کا دوسرا دن۔ نمبر 4 12 ذی الحجہ یعنی بقرعید کا تیسرا دن۔ اور نمبر 5 13 ذی الحجہ یعنی بقرعید کے بعد کا چوتھا دن۔ ایک دن عید کا، 3 دن بقرعید کے، 4 دن ہو گئے، اور 3 دن بقرعید کے بعد والا جو چوتھا دن ہے وہ، یہ کل 5 دن ہو گئے جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ تو جب روزہ رکھے آدمی کفارہ کی طرف سے تو اس بات کا خیال رکھے
کہ روزہ رکھنے کے درمیان میں ان 5 دنوں میں سے کوئی دن نہ آئے۔ اگر کسی نے روزہ رکھا، رمضان کے بعد روزہ رکھنا اس طرح شروع کیا کہ روزہ رکھتے 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 ابھی روزہ پورا ہونے سے پہلے، اس کے 2 مہینے کے روزے پورا ہونے سے پہلے، 60 روزے پورا ہونے سے پہلے ہی بقرعید کا دن آ گیا اور اس نے روزہ نہیں رکھا، تو پھر اس کی ترتیب ساقط ہو جائے گی، اس کو پھر سے روزہ رکھنا ہوگا۔ اور اگر کسی نے بقرعید کے دن بھی روزہ رکھ لیا تب بھی اس کی ترتیب ساقط ہو جائے گی، کیونکہ اس دن روزہ رکھنا ممنوع ہے، اس کو پھر سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص کفارہ ادا کر رہا ہو وہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے بلا ناغہ۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص چاند کی تاریخ کے اعتبار سے پہلی تاریخ سے کفارہ کا روزہ شروع کرتا ہے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے پہلی تاریخ سے کفارے کا روزہ شروع کرتا ہے، تو اب وہ 2 مہینے پورے کر لے، چاہے دونوں مہینے 30 کے ہوئے ہوں، چاہے دونوں مہینے 29 کے ہوئے ہوں، چاہے ایک مہینہ 29 کا ہوا ہو اور دوسرا مہینہ 30 کا ہوا۔ اگر کوئی شخص چاند کے اعتبار سے پہلی تاریخ سے روزہ رکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے روزے 60 ہوں اگر دونوں مہینے 30 کے ہوئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے روزے 59 ہوں اگر ایک مہینہ 29 کا اور ایک مہینہ 30 کا ہوا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے روزوں کی تعداد 58 ہو جبکہ دونوں مہینے 29 کے ہوں۔ تو اگر ایک تاریخ سے روزہ شروع کرتا ہے تو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کم سے کم کہ اس کو 1-2 روزہ کم رکھنا پڑے اگر چاند 29 کا ہوتا ہے تو۔ لیکن اگر کوئی شخص چاند کے اعتبار سے پہلی تاریخ سے اپنے کفارے کے روزہ شروع نہیں کرتا ہے، اگر کفارے کے روزے پہلی تاریخ سے شروع نہیں کرتا ہے بلکہ مہینے میں کسی اور تاریخ سے، بیچ کی کسی تاریخ سے شروع کرتا ہے، تو اب 58 یا 59 روزوں سے کام نہیں چلے گا، اب مکمل اس کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر وہ 60 روزے رکھے گا تبھی اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ تو 60 روزے تو یہ ہو گئے کفارے کی طرف سے، اور ایک روزہ قضا کی طرف سے۔ قضا کا روزہ الگ رکھنا ہوگا اور کفارے کے روزے الگ رکھنے ہوں گے۔ اسی طرح ایک چیز کا اور خیال رکھنا چاہیے کہ اگر عورت کفارہ کا روزہ رکھ رہی ہے اور بیچ میں اس کو ماہواری شروع ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ معذور ہے، جیسی ہی اس کی ماہواری ختم ہو وہ اپنا روزہ شروع کر دے، یعنی بیچ میں تاخیر نہ کرے، بیچ میں گیپ نہ کرے، تو اس کے لیے معاف ہے۔ اگر کسی عورت نے کفارے کے روزے شروع کیے اور 20 روزے ہوئے اور اس کی ماہواری شروع ہو گئی تو جیسی ہی ختم ہو پھر وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، تو پھر اس کا روزہ جو کاؤنٹ ہوگا، جو گنتی کیا جائے گا، وہ 21 سے شروع ہوگا۔ اب اس کی ترتیب ساقط نہیں ہوگی۔ مردوں کے لیے الگ حکم ہے اور عورتوں کے لیے الگ حکم ہے۔ اب اگر کوئی شخص اتنا کمزور ہے یا اتنا زیادہ بیمار ہے کہ وہ کفارے کی طرف سے 60 روزے مسلسل نہیں رکھ سکتا، 2 مہینے کے روزے مسلسل نہیں رکھ سکتا، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے کھلائے۔ لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ یہ اسی شخص کے لیے ہے جو بہت کمزور ہو، 60 روزے یا 2 مہینے کے روزے مسلسل نہ رکھ سکتا ہو، یا جو اتنا بیمار ہو کہ 2 مہینے کے روزے مسلسل نہ رکھ سکتا ہو۔ اگر کوئی تندرست ہے، صحت مند ہے، 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھ سکتا ہے، پھر اگر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ مجبوری کی حالت میں ہے کہ کوئی رکھ ہی نہیں سکتا ہو تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ پھر وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے، لیکن جو رکھ سکتا ہو اگر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔
تو یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے 2 وقت پیٹ بھر کے۔ اب اگر کسی آدمی کو 60 مسکین نہیں ملتا ہے تو کیا کرے؟ کسی ایک آدمی کو متعین کر لے، ایک مسکین کو متعین کر لے، اور 60 دن تک روزانہ اس کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ لیکن اگر کسی شخص کو اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم روز اس کو کھانا کیسے کھلائیں گے، ہم تو کچھ اور صورت چاہتے ہیں جو اور زیادہ آسان ہو، تو پھر اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ فطرے کی مقدار، اس علاقے میں جتنی بھی ہو صدقۃ الفطر کی مقدار، اتنی مقدار وہ 60 حصے نکال لے۔ صدقۃ الفطر کی مقدار کے 60 حصے نکال لے، یعنی 60 روزوں کی طرف سے 60 حصے یا 60 فطرے نکال لے، یہ کہہ لیں، اور وہ 60 مسکینوں میں تقسیم کر دے۔ ایک فطرے کی رقم، ایک صدقۃ الفطر کی رقم ایک مسکین کو دے دے، دوسری صدقۃ الفطر کی رقم دوسرے مسکین کو دے دے، اسی طرح 60 مسکینوں کو دے دے تو بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر وہ چاہتا ہے کہ میں پوری کی پوری رقم ایک ہی مسکین کو دوں، تو پھر اس کو یہ ضروری ہوگا کہ وہ اس مسکین کو روزانہ ایک ایک فطرے کی رقم دے۔ اگر ایک ہی دن 60 صدقۃ الفطر کی رقم، 60 فطروں کی رقم ایک ساتھ کسی ایک مسکین کو دے دے کفارے کی طرف سے، تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہی مسکین کو ساری کی ساری رقم دے دیں، صدقۃ الفطر کی رقم جو ہے 60 صدقۃ الفطر جو الگ سے نکالا ہے کفارے کے لیے، وہ ایک ہی مسکین کو دے، تو ایک بار دینے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ روزانہ 60 دن تک اس کو الگ الگ دینا پڑے گا۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک چیز اور، اگر کسی شخص کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہو گیا، یعنی اس نے جان بوجھ کر کھا پی کر یا جمع کر کے روزہ توڑ دیا اور اس کے اوپر دونوں لازم ہو گئے، اور اس نے ابھی تک کفارہ ادا نہیں کیا ہے، پھر اس سے دوسرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر اسی طرح تیسرا روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر کئی روزے ایسے ہیں جن کی طرف سے کفارہ ادا کرنا لازم ہے اور ابھی تک اس نے کسی روزے کی طرف سے کفارہ ادا نہیں کیا ہے، تو کئی روزوں کی طرف سے ایک کفارہ ادا کرنا بھی کافی ہے۔ اگر ہم نے اس سال رمضان میں 5 روزے جان بوجھ کر اس طرح توڑے کہ جس سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے، تو اب رمضان کے بعد اگر ہم 5 روزوں کی طرف سے ایک کفارہ ادا کر دیں گے تو بھی کافی ہو جائے گا۔